वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ेंगे, कुछ बात कर लेते हैं और मुसरत से ये भी पूछेंगे। मुसरत ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात रही है, लेकिन वो हम देखते हैं सुकड़ कर सिंध तक महदूद होती हुई दिखाई नहीं देती कुछ। अच्छा, पहले तो कोकब मैं आपके वो जुमला कंप्लीट कर लूँ। देखिए, आपने क्वेश्चन किया था कि हम रावलपिंडी में क्यों मनाने जा रहे हैं। देखिए, ये मनाने इसलिए जा रहे हैं कि जैसे अभी आपने क्वेश्चन खुद ही कर दिया उसके ऊपर, जिसका जवाब दोनों का मिला जुला जवाब ही है। उसकी रीज़न ये कि लोग कहते हैं, अभी जैसे आपने कहा कि पीपल्स पार्टी जी सुकड़ गई है, पीपल्स पार्टी सिर्फ महदूद होके रह गई है सिंध तक। इंशाल्लाह जब 27 दिसंबर को बीबी साहिबा की जो हम बरसी करने जा रहे हैं रावलपिंडी में, तो वहाँ लोग बताएंगे उन लोगों को कि पीपल्स पार्टी चारों सूबों में वैसे ही मकबूल है जैसे पहले थी, और अब भी इंशाल्लाह वैसे। अब 2008 में गवर्नमेंट हमारी आ रही है, ठीक है, उसके बाद लोग कह रहे हैं जी हम ख़त्म हो गए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब पीपल्स पार्टी को थोड़े से प्रॉब्लम ज़रूर है सिलेक्टेड टाइप के, ठीक है, पीपल्स पार्टी को सिलेक्टेड का सामना ज़रूर है, लेकिन पीपल्स पार्टी जब आप देखेंगे आने वाला इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला, जब वज़ीर आज़म लोगों की मोहब्बत में और लोगों के वोटों से बनेगा, जब बिलावल भुट्टो जरदारी, तो लोगों को पता चल जाएगा। तो आप बिलावल साहब में वो देख रहे हैं जज्बा सियासत का? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ऐसा देखें, जब अनाड़ी लोगों को भी तो ला के देखा ना, अनाड़ी भी तो आए ना, हालांकि उसमें अनाड़ी लोग नहीं है, वो तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी इसलिए क्या, दर दर का पानी तो उन्होंने पिया हुआ है, जैसे कहें घाट घाट का तो पानी उन्होंने पिया हुआ है। अब जो घाट घाट के पानी वाले लोग हैं, लेकिन उन्हें आवाम से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें आवाम से कोई मोहब्बत नहीं है। उन्हें तो इस चीज़ से मोहब्बत है कि हम किसी न किसी तरह किसी न किसी के साथ इक़्तिदार में रहें। उन्हें इक़्तिदार का नशा है, उन्हें आवाम का कोई शौक़ नहीं है। तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और अपनी शहीद वालदा के नक्शे कदम पर होंगे और आवाम के साथ जाकर उसी मोहब्बत से, उसी जज्बे के साथ चलेंगे और पाकिस्तान को और आवाम को इंशाअल्लाह बहुत अच्छी सिमत में लेके जाएंगे। देखते हैं ये भी कि आगे चल के होता है क्या। अच्छा, कुछ पूछना ये भी चाहूँगी आपसे कि सिंध की क़यादत पर इक़रा बापरवरी और करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं और लीडरशिप मुकदमात का जो है वो सामना भी कर रही है, जैसे कि आपके सामने ही है, अरबों करोड़ों घरों से बरामद हो रहे हैं, ये सब क्या है? देखें, ये तो लतीफ़े की सबसे बड़ी दास्तान है, मैं समझती हूँ। देखें, उसकी रीज़न देखें, मैं समझती हूँ कि KPK से भी अगर कोई कहीं से पैसे निकल रहे हैं, टीन डब्बे वाले से या सब्जी वाले से, कहीं से भी निकल रहे हैं, तो वो भी जरदारी साहब के खाते में आ रहे हैं। अच्छा। अगर कहीं और से भी आ रहे हैं तो वो भी जरदारी साहब के खाते में भाई मैं ये पूछती हूँ, इस निकम्मी नैप से ये पूछती हूँ कि मुझे बता दें, आवाम को बता दें, चले मैं कौन होती हूँ बट आवाम हूँ मैं, मेरा राइट है आपसे पूछना, आवाम को बता दें अरबों खरबों रुपए की करप्शन आप लगाते हैं मेरे लीडर्स पे, आके रुक कहाँ जाती है? वो कहाँ रुक के जाती, कहाँ ख़त्म हो जाती है? उस पर आपको कुछ नहीं मिलता। जब आपने 6-6 महीने भी रख लिया, देखिए एलिगेशंस थे, चाहे अदी फरियाल साहिबा हो, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे शर्जील इनाम मेमन हो, चाहे खुर्शीद साहब हो, ठीक है, खुर्शीद साहब हो, खुर्शीद शाह साहब हो, उनके पर देखिए सब पर एलिगेशंस थे। एलिगेशंस पर आपने उन्हें, मैं तो कहूंगी हस्बे बेजा में रखा, मैं तो उसका लफ्ज इस्तेमाल करूंगी। तो आप लेकिन अब तो सब रिहा हो चुके हैं। देखिए, आपने उनको 6-6 माह सिर्फ एलिगेशंस पे आपने उन्हें जेल में बंद किया, आपने उन्हें बंद किया, और इतने बड़े झूठे और फ्रॉडी गवर्नमेंट है, मैं कहूँगी कि रियासत मदीना की हम बात करते हैं और हम रात को 12 बजे, सुबह ईद है, एक खातून को हम लेके जा रहे हैं, उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। उनका गुनाह क्या था, कसूर क्या था? अगर इतने बड़े मुजरिम हैं पीपल्स पार्टी वाले, मुजरिम तो हैं, बिल्कुल है मुजरिम ना, क्योंकि मुजरिम इसलिए कि वो आवाम का सोचते हैं, उन्होंने आवाम के लिए जिए हैं, आवाम के लिए मरे हैं, तो मुजरिम तो हुए ना ये।
کیونکہ ان کی نظر میں تو مجرم ایسا ہی بندہ ہے جو عوام کے لیے سوچے, کیونکہ یہ تو صرف نعرے لگاتے ہیں, کبھی ریاست مدینہ کی, کبھی غریبوں کی, کبھی تو آپ حج کے لیے سبسڈی نہیں دیتے ہیں, اور آپ گرو نانک پہ اتنے خرچ کر دیتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی میں سال میں وہ تیار ہو جاتا ہے سب کچھ. تو یہ چیزیں تو ہیں. آپ نے اگر پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو گرفتار کیا, انہوں نے آپ سے کہا کہ میں اتنا بیمار ہوں, مجھے ملک سے باہر جانا ہے, یا مجھے آپ رہا کر دیں, مجھے کبھی نہیں کہا. جب تک ان کی بیٹیوں نے, دیکھیں بیٹیوں کی جو ہوتی ہے, کوئی بھی بیٹی ہوگی اپنے ماں باپ سے محبت کا اظہار کرتی ہے, بے تحاشا کرتی ہے. بیٹیوں نے, اس دن بھی ہم اسلام آباد میں تھے, تو بیٹیوں نے انہیں کہا کہ بابا آپ کو ہم نے کرنا ہے, اور بہت ٹائم بعد جب انہوں نے بیٹیوں نے فورس کیا تو وہ مانے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کبھی کہہ دیا تھا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں. وہ کراچی کے اندر ہی ہے, اور کہتے ہیں کہ کراچی کے ہاسپٹلز یا نہیں ہیں, تو کراچی کے اندر صوبہ سندھ کے اندر ہی ہاسپٹل میں ہی اپنا علاج کروا رہے ہیں, باہر نہیں گئے. نہ انہیں شوق ہے, اس لیے کہ وہ مردے ہو رہے ہیں, اس سے ضرورت نہیں ہے ان جیسے لوگوں کے سامنے کہنے کی, ڈیلنگ کرنے کی. یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈیل, بھائی ڈیل ہے تو پھر کیوں, جب کچھ بھی نہیں ملا قیادت کے خلاف. کو دیکھیں خورشید شاہ صاحب کے بارے میں کہوں, ایک چھوٹی سی بات کہوں, خورشید شاہ صاحب پہ ایلیگیشن سے کہ جی گھر ہیں اور پتہ نہیں اربوں خربوں روپے, 500 ارب کی یہ پراپرٹی اور 500 ارب کے, آخر میں کرتے 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 وہ اتنا اس پہ آگے, ایک گھر پہ بات آ گئی کہ جی گھر کا وہ, حد کریں, شرم کریں کوئی تھوڑی سی. وہ اس شخص نے کسی ایک دن کہہ دیا, اصل میں پریشرائز کرنا قیادت کو, باقی لوگوں کو تو پاکستان پیپلز پارٹی کیسے پریشرائز ہو سکتی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے تو خون میں یہ شامل نہیں ہے. ہمارے تو, ہم نے تو شہادتیں دی ہیں, ہم تو شہادتیں دینے والے لوگ ہیں, ہم تو کوڑے کھانے والوں میں سے ہیں. ہمیں کون کیا پریشرائز کرے گا؟ جب ہم ڈکٹیٹرز کے سامنے نہ جھکے تو ان کٹ پتلی لوگوں کی اوقات کیا ہے کہ جو میرے لیڈران کو دھمکائیں گے یا لوگوں کی گرفتاریاں ڈال کے سمجھتے ہیں کہ انڈر پریشر کریں گے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں رہا ہو گئے تو ہاں, میں یہاں پہ یہ پوچھوں گی, سندھ حکومت اور پی ٹی آئی کے تعلقات کیوں اتنے کشیدہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں مرکز سے لڑ کر, اور نقصان عوام کا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کبھی بھی عوام دشمنی پر نہیں اترتی. پیپلز پارٹی کو تو منشور ہے روٹی کپڑا اور مکان. آپ پچھلے اس میں دیکھ لیں, پلاٹس غریبوں کو دیا گیا, بے زمین ہاریوں کو, خواتین کو بھی زمینیں الاٹ کی گئیں, پلس جن کو نہیں کر سکتے تھے, جو بچے پڑھ نہیں سکتے تھے, انہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کارڈز دیے گئے, ہیلتھ کارڈ دیے گئے, جس پہ سے صرف انہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر شاید بری لگ رہی تھی. ٹھیک ہے, وہ سمجھتے تھے کہ ان کی تصویر لگی ہوئی ہے تو عوام میں, تو انہوں نے اس کو نام احساس کا نام دے دیا. تو یہ سارے کام, یہ سارے منصوبے یعنی ہو چکے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ سارے منصوبے کوکب ہیں کس کے لائے ہوئے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے لائے ہوئے. اچھی بات ہے نا, کوئی حکومت اگر کچھ اچھا اقدام کر رہی ہے تو دوسری حکومت اگر اس کو فالو کرتی ہے اپنے اقتدار میں آنے کے بعد, تو یہ ایک اچھی بات ہے. دیکھیں فالو کرتی ہے, لیکن اگر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر تھی, ان کے نام سے یہ اگر کام چل رہا تھا, تو اتنی بڑی لیڈر, اتنی بڑی خاتون, اتنا بڑا نام, انہوں نے شہادت دی اس ملک کے لیے. اپنے والد صاحب شہید ہوئے ان کے, وہ خود شہید ہوئے, پورا گھرانہ ان کا شہیدوں میں شمار ہو گیا. تو اس پر بھی آپ بھائی شہید ہوئے ان کے, والدہ کس تکالیف سے, مادر جمہوریت, انہیں ایسا ہی نہیں کہا گیا. انہوں نے اسٹرگل کی, اپنی ذات کے لیے نہیں کی. میں نے پہلے کوکب کہا ہے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. یہ جمہوریت, یہ اسٹرگل, یہ سب کچھ عوام کے لیے تو کیا ہے نا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ عوامی, تو پھر خائف کس بات سے؟ جب بلاول صاحب میدان میں آئے ہیں تو انہیں خائف ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ خان صاحب جا کے بات کرتے ہیں کشمیر پہ, آج کتنے دن ہو گئے, کتنا مسئلہ حل ہو گیا, جس کے لیے دعائیں کرتے تھے مودی کے لیے کہ وہ آئیں گے تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. تو اس میں کتنا ٹائم ہو گیا. تو پیٹ جو ہے نا کوکب تقریروں سے نہیں بھرا کرتے, ہمیشہ اس پہ عمل کرنے سے ہوگے, امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے. بالکل مست ہے. ٹھیک ہے. اچھا, شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں 2 دفعہ وزیر اعظم رہیں, ان کی ذات پر کوئی کرپشن نہیں کرتا, لیکن زرداری صاحب پر الزامات کی بھرمار ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں,
پہلے ادوار میں بی بی صاحبہ کو بھی جب ہٹایا گیا تو ایلیگیشنز اسی قسم کے لگے تھے, کرپشن کے لگے تھے, لیکن مجھے بتائیں کہ کبھی بھی نہیں پاسبل. اگر آپ نے, میں تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو ایڈمنٹ کر لیتی ہوں کہ جی کرپشن کے زرداری صاحب پر ہی کیوں الزامات لگے. اس وقت زرداری صاحب ہے, بی بی صاحبہ جب حیات تھی تو اس وقت بھی صرف ایلیگیشن کی صورت میں, ایلیگیشن ہی کی صورت میں بہت بڑا کوسچن مارک ہو جائے گا میری معزز عدلیہ پر, بہت بڑا کوسچن مارکس ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنی عدالتوں کا, کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی نے تو نہ عدالتوں پہ کبھی چڑھائی کی, ہم نے جوڈیشری قتل کو برداشت کیا, اپنے قائد کو شہید کیا گیا تو ہم نے اس کو بھی برداشت کیا, لیکن احترام کیا ہم نے عدلیہ کا. اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی عدلیہ پر کبھی انگلی نہیں اٹھاتی ہے, لیکن اس چیز میں عدلیہ پر انگلی اٹھتی ہے یا اٹھ جائے گی. پھر اٹھ کیوں جائے گی کہ 11.5 سال زرداری صاحب جیل میں رہے, بالکل زبانیں کاٹی گئی ان کی, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ زبان کاٹی گئی, ان کو اذیت دی گئی. اس اذیت کا مقصد کیا تھا کہ آپ تھوڑا الگ ہو جائیں یا بی بی صاحبہ کے خلاف کچھ کہہ دیں. 11.5 سال ایک شخص بغیر کسی کچھ جرم کیے ہوئے 11.5 سال وہ جیل میں رہتا ہے, وہ اذیتیاں برداشت کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہ میری معزز عدالت ہی انہیں باعزت بری کرتی ہے, تو پھر کس چیز کا ان پہ الزام ہے؟ لیکن ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ تمام تر کیسز جو آ رہے ہوتے ہیں, الزامات آ رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ چیزیں میں نے کہا نا, یہ کوسچن کس سے کرنے کا ہے؟ یہ کوسچن تو بنتا ہے میری معزز عدلیہ سے, ٹھیک ہے, یا ان اداروں سے کہ جو کرپشن پہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف, اور جب انہیں کچھ نہیں ملتا تو پھر باعزت بری کر دیے جاتے ہیں. لیکن باعزت بری کیے جانا 11.5 سال, وہ بہادر شخص اپنے بچوں سے الگ, اپنی بیوی سے الگ, 11.5 سال ایک عمر ہوتی ہے, ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے, اور ایک دفعہ نہیں, مختلف ادوار میں وہ 3 دفعہ جیل گئے. صحیح, بالکل. اور وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جیل میرا دوسرا گھر ہے. اور کیوں کہتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ نہیں, ایک دفعہ گئے نہیں جھکے, دوسری دفعہ گئے نہیں جھکے, تیسری دفعہ گئے نہیں جھکے. تو اب گئے ہیں تو کیا تم کر لو گے اس کا؟ کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر کرپشن ہی پیپلز پارٹی کرتی تو عوام انہیں اتنا محبت سے, اتنا وہلانہ استقبال اس دن آئے ہیں نہ ہو رہا ہوتا. تو کہا جاتا ہے کہ بی بی کی وجہ سے تھا یہ سب, جو تھا بی بی کی پارٹی تھی اور شہید بھٹو کی پارٹی تھی. بالکل ہم آج بھی کہتے ہیں, ہم نے وجہ سے اتنا یہ سب دیکھیں, ہم آج بھی کہتے ہیں, زرداری صاحب ہوں یا بلاول صاحب ہوں, آج بھی ہم کہتے ہیں بھٹو صاحب ہی کی پارٹی ہے, بی بی صاحبہ ہی کی پارٹی ہے, ہم تمام ورکر ہیں. یہ آپ نے دیکھ لیں, زرداری صاحب نے کئی بار کہا, اپنے بلاول صاحب نے کئی دفعہ کہا, میرے چیئرمین نے کئی دفعہ کہا, ان کی بیٹیوں نے کہا, تمام قائدین جتنے بھی ہیں, کیونکہ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ اب بی بی شہید گئیں تو اب پارٹی جو ہے وہ لڑکھڑا جائے گی. دیکھیں, اگر لڑکھڑا جاتی تو زرداری صاحب پریزیڈنٹ نہ ہوتے, جو اس وقت پارٹی کے بھی پریزیڈنٹ ہے, اور ہم کہتے ہیں ہمارے تو پریزیڈنٹ ہے ہی صحیح وہ نا, تو وہ پریزیڈنٹ نہ ہوتے, آپ کی گورنمنٹ نہ بنتی, ایسا نہیں. اور اگر سندھ کے اندر بھی اگر آپ کہیں نا کہ نہیں ہے, سندھ سے آپ کہتے ہو ادھر سے ادھر سے, بھائی مارجن اتنا بڑا ہوتا ہے, جہاں لاکھوں کے مارجن میں ہوں گے تو آپ کتنے ووٹ ریجیکٹ کرو گے, کتنے پھاڑ کے پھینکو گے, تو آپ کا بس نہیں چلتا. بالکل ٹھیک. مسرت, وقفہ بہت ضروری ہوتا ہے, ٹاپک اتنا اچھا ہے کہ بس بات کرنے کو دل چاہتا ہے, لیکن یہاں لیں گے ایک شارٹ بریک.